پیارے بچوں، آج ہم 10ویں جماعت کی تاریخ اور سیاسیات اس کتاب سے تاریخ کا پہلا سبق تاریخ نویسی کی مغربی روایت اس کا مطالعہ کریں، جس میں ہم پڑھیں گے تاریخ نویسی کی روایت، جدید تاریخ نویسی، یورپ میں سائنسی نقطہ نظر کا ارتقا اور تاریخ نویسی، اور اہم مفکرین۔ گزشتہ زمانے میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کو بھی ترتیب مربوط کر کے اس کی تفہیم کے مقصد کے تحت تاریخ کی تحقیق، تاریخ نویسی اور تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے۔ سائنسی علوم میں حاصل شدہ معلومات کی صداقت کی جانچ کے لیے تجرباتی طریقوں اور راست مشاہدے پر انحصار کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار کے ذریعے مختلف واقعات سے متعلق تمام ادوار کے عمومی اصولوں کو پیش کرنا اور انہیں بار بار ثابت کرنا ممکن ہے۔ تاریخ کی تحقیق میں تجرباتی طریقہ اور راست مشاہدے پر انحصار کرنا ممکن ہے، کیونکہ تاریخ میں واقعات وقوع پذیر ہو چکے ہوتے ہیں اور اس وقت ان کے مشاہدے کے لیے ہم اس جگہ موجود نہیں تھے، نیز ان واقعات کو دہرایا بھی نہیں جا سکتا۔ اسی طرح تمام ادوار کے عمومی اصولوں کو پیش کرنا اور انہیں ثابت کرنا ممکن ہے۔ تاریخی دستاویز لکھنے کے لیے جس زبان اور رسم الخط کا استعمال کیا گیا ہے، سب سے پہلے اس کے مطالعے اور تفہیم کے لیے زبان اور رسم الخط کو جاننے والے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد خوش نویسی یا کتابت، مصنف کا انداز بیان، استعمال شدہ کاغذ کی قسم اور اس کی تیاری کا زمانہ، حکم نامے کی مہر جیسے مختلف اشیاء کے ماہرین کی مدد سے طے کیا جا سکتا ہے کہ متعلقہ دستاویز اصلی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد تاریخ کے ماہرین تقابلی جائزے کے ذریعے تاریخی دستاویز میں درج معلومات کی صداقت کی جانچ کر سکتے ہیں۔ تاریخ کی تحقیق کا طریقہ، تاریخ کی پیشکش، تاریخ وسائل کی تجزیاتی تحقیق، جانچ کرنا، ممکنہ تصورات پیش کرنا، تاریخ کے حوالے سے متعلق مناسب سوالات پیش کرنا، مخصوص تاریخی واقعات سے متعلق حاصل شدہ معلومات کے زمانی و مکانی حوالے اور تاریخ کے متعلق طریقے کے مختلف تصوراتی خاکے کو تقسیم کرنا، تاریخی معلومات کی ذخیرہ اندوزی، تاریخی تبدیلیوں کے لیے ذمہ دار عوامل کی نشاندہی اور ان کا تقابلی جائزہ کرنا۔ تاریخ کی تحقیق میں مختلف شعبہ علوم اور ادارے معاون ہوتے ہیں، مثلا آثاریات، یعنی یہ ان شعبوں کے ذریعے سے ہم تاریخ کی تحقیق کر سکتے ہیں، جس میں آثاریات، کتبات، محافظ خانہ، جہاں پر تاریخ کے دستاویزات حفاظت سے رکھے جاتے ہیں، مخطوطات کا مطالعہ، خطوط کا مطالعہ جو اس زمانے میں لکھے گئے، اور رسم الخط کا مطالعہ جس زبان میں لکھے گئے، حرف شناسی، لسانیات، سکہ شناسی، علم شجرہ خوانی وغیرہ۔ آگے کا پوائنٹ، تاریخ نویسی کی روایت۔ ہم جان چکے ہیں کہ دستیاب ثبوتوں کی تجزیاتی تحقیق کر کے ماضی میں وقوع پذیر واقعات کو تاریخ میں کس طرح پیش کیا جاتا ہے۔ پیشکش کے اس طریقہ تحریر کو تاریخ نویسی کہتے ہیں۔ اس تاریخ کو تحقیق کی طور پر پیش کرنے والے محقق کو مورخ یا تاریخ نویس کہتے ہیں۔ تاریخ لکھنے والا کیا کہلاتا ہے؟ مورخ کہلاتا ہے۔ تاریخ بیان کرتے وقت ماضی میں وقوع پذیر ہر واقعے کا اندراج کرنا اور اس کی معلومات فراہم کرنا مورخ کے لیے ممکن نہیں۔ تاریخ پیش کرتے وقت مورخ زمانے ماضی کے کن واقعات کا انتخاب کرتا ہے، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ اسے قارئین تک کیا پہنچانا ہے۔ منتخب شدہ واقعات اور ان کی پیشکش کے دوران اختیار کیے گئے نظریاتی زاویہ نگاہ پر مورخ کے طرز تحریر کا تعین ہوتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب مورخ کا جو انداز ہوگا، اگر وہ جانبداری سے کام لے گا یا غیر جانبداری سے کام لے گا، تو اس اعتبار سے اس کا ذہن جیسا ہوگا، اس اعتبار سے وہ تاریخ کو لکھے گا۔ دنیا بھر کی قدیم تہذیبوں میں اس قسم کی تاریخ نویسی کی روایت موجود نہیں تھی۔
البتہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان لوگوں کو ماضی کی معلومات اس کے بارے میں تجسس نہیں تھا۔ بزرگوں کے ذریعے سنے گئے آبا و اجداد کی زندگیوں اور ان کی بہادری کے کارناموں کو اگلی نسل تک پہنچانے کی ضرورت اس وقت بھی محسوس کی جاتی تھی۔ غاروں میں کندہ تصاویر کے ذریعے مذہب کی حفاظت، قصہ گوئی، گیت اور پواڑے گانے کی روایت دنیا بھر کی تہذیبوں میں انتہائی قدیم زمانے سے رائج تھی۔ جدید تاریخ نویسی میں اس روایت کا استعمال وسائل کی حیثیت سے کیا جاتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب تاریخ جو ہوتی ہے وہ ماضی کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن وہ اگر ہم اس میں حال پر اس کا مطالعہ کریں، اس کو جانچیں، تو ہماری مستقبل میں رہبری ہو سکتی ہے۔ تو اسی کے اندر پچھلے زمانے کا یہاں بتایا گیا کہ اس زمانے کے اندر گیتوں کے ذریعے، پواڑوں کے ذریعے، کہانی کے ذریعے تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں فرانس کے لور عجائب گھر میں سب سے قدیم کتبہ ہے، درج بالا تصویر میں ہاتھوں میں ڈھال اور نیزے سے لیس فوجیوں کی منظم صف اور ان کی قیادت کرنے والے سپہ سالار نظر آ رہا ہے۔ فی الحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ تاریخی واقعات کو تحریری طور پر درج کرنے کی روایت میسوپوٹامیا کی سومیر تہذیب سے شروع ہوئی۔ سومیر حکومت کے بادشاہ اور ان کے درمیان ہونے والی جنگوں کی کہانیوں کا تذکرہ اس زمانے کے کتبوں میں محفوظ ہے، جس میں سب سے قدیم کتبہ 4500 برس پرانا ہے۔ اس میں سومیر کی دو ریاستوں کے درمیان ہونے والی جنگ کا ادراج ہے۔ یہ کتبہ فی الوقت فرانس کے عالمی شہرت یافتہ عجائب گھر لور میں رکھا گیا ہے۔ جدید تاریخ نویسی۔ تاریخ نویسی کے طریقوں کی 4 اہم خصوصیات ہیں۔ یہ سائنسی طریقہ ہے جس کی ابتدا مناسب سوالوں کی پیش کرتی ہے۔ دوسرے، یہ سوالات انسان مرکوز ہوتے ہیں، یعنی یہ سوالات زمانۂ ماضی میں مختلف انسانی سماجوں کے افراد کے ذریعے مخصوص عرصوں میں انجام دی گئی سرگرمیوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ تاریخ میں ان سرگرمیوں کا تعلق دیو مالائی کہانیوں سے جوڑنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ تیسرے، ان سوالوں کے جواب کی بنیاد قابل اعتماد تاریخی ثبوت ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے تاریخ کی پیشکش منطقی ہوتی ہے۔ چوتھے، ماضی میں کی گئی انسانی سرگرمیوں کے ذریعے انسانی ارتقاء کا جائزہ تاریخ میں لیا جاتا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ درجہ بالا خصوصیات سے پر جدید تاریخ نویسی کی روایت کے بیج قدیم یونانی تاریخ نویسی میں پائے جاتے ہیں۔ لفظ ہسٹری بھی یونانی ہے۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں ہیروڈوٹس نامی یونانی تاریخ دان نے اس کا استعمال اپنی کتاب دی ہسٹریز کے عنوان کے لیے کیا تھا۔ یورپ میں سائنسی نقطہ نظر کا ارتقاء اور تاریخ نویسی۔ 18ویں صدی عیسوی تک یورپ میں فلسفے اور سائنس کے شعبوں میں قابل ذکر ترقی ہوئی۔ مفکروں کو اس بات پر اعتماد ہونے لگا کہ سائنسی طریقے کا استعمال کرنا اور تاریخی حقائق کا مطالعہ کرنا بھی ممکن ہے۔ اگلے دور میں یورپ اور امریکہ میں تاریخ اور تاریخ نویسی سے متعلق خوب غور فکر کیا گیا۔ تاریخ نویسی میں ٹھوس ثبوتوں کو اہمیت حاصل ہوتی چلی گئی۔ 18ویں صدی سے قبل یورپ کی یونیورسٹی میں ہر جگہ خدا سے متعلق مباحثے اور فلسفے جیسے مضامین کو ہی زیادہ اہمیت دی گئی تھی، لیکن رفتہ رفتہ یہ تصویر بدلنے لگی۔ 1737 میں جرمنی میں گاٹنگین یونیورسٹی قائم کی گئی۔ اس یونیورسٹی میں پہلی مرتبہ مضمون تاریخ کو آزادانہ درجہ دیا گیا۔ اس کے بعد جرمنی کی طرح دیگر یونیورسٹیاں بھی تاریخی مطالعے کا مرکز بن گئی۔